السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد بٹ اور اس وقت میں موجود ہوں باغ آزاد کشمیر میں۔ حکومت آزاد کشمیر کے اساتذہ پر تشدد کے بعد آج باغ آزاد کشمیر میں حفاظ کرام، قرا حضرات اور مفتی کرام یہ تمام لوگ سٹرائک پہ ہیں۔ ان کے اس احتجاج کا بنیادی مقصد کیا ہے، اسی حوالے سے باغ میں آج انہوں نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج ان کا یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، اس احتجاج کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ان کے جو یہاں کے امیر ہیں، صدر ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ سر یہ بتائیں کہ آج آپ کا یہ احتجاج ہے یہ کس حوالے سے ہو رہا ہے اور اس احتجاج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے اس میٹنگ میں تشریف لائے، اجلاس میں آپ کو شرکت پر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اور اللہ رب العزت سے دعا گو بھی ہوں کہ اس کار خیر میں آپ یہاں آئے اور اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ضرور دے گا۔ تو محترم عرض یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے تو ان سے ہم نے کئی مرتبہ ملاقاتیں کی اور وقت کے وزیر اعظم سے بھی ہماری میٹنگز ہوئی کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر بحر میں ائمہ کرام، جن کو پہلے کہتے تھے اب معلمین القرآن، ان کا نام کلچر چینج ہو گیا ہے۔ یہ افسوس و صد افسوس کا مقام ہے اور یہود و ہنود بھی شرما رہے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے۔ صد افسوس آج اسکیل نمبر 1 میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس مولوی کے بغیر جنازہ، اذان، امامت، نکاح نہیں ہو سکتا اس کو اسکیل نمبر 1 میں رکھا ہوا ہے۔ یہ پوری ریاست کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ ایک میرا پیغام ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ٹیچر اسکیل 1 میں کام نہیں کرتا۔ ہم بنیادی طور پہ اسکولوں میں ملازم ہیں، ٹیچر ہیں، اور ہماری سلپ پہ ٹیچر لکھا ہوا ہے، استاد ہیں، اور ہمیں اسکیل نمبر 1 دیا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم اور اپنے مقدس پیشے کے ساتھ ہے، یہ ناانصافی اور ظلم سمجھتے ہیں۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے اور ہمارے قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے رزق کے اضافے یا اسکیل کے بہتری کے لیے کوئی ایسا پرابلم یا مشکلات نہیں ہے۔ ہمیں جو مشکلات ہیں وہ یہ کہ ہمارے دین کی، ہمارے قرآن کی دیگر ممالک میں جب یہ باتیں جاتی ہیں تو اس کو حقیر و کمتر سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ان کو بہتر اسکیل دیا جائے۔ تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ تھا، اس کے لیے آج ہم نے ایک پروگرام میٹنگز تھی ہماری، کل راولا کوٹ کھائی گلا میں میٹنگز ہوئی ہیں، آپ نے شاید دیکھی ہوں گی میڈیا پہ، اور ڈیلی کشمیر نیوز والوں کا بھی کل وہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا۔ کوٹلی میں بھی میٹنگ ہو چکی ہے، بمبر میں بھی ہو چکی ہے، ہٹیاں بالا میں بھی۔ ہم نے حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا ہے، اس میں ہمارے بنیادی 3 مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو معلمین القرآن 2011 میں رہ گئے تھے اور ہمارے شانہ بشانہ وہ پڑھاتے تھے اسکولوں میں، اور ہائر کوالیفیکیشن ہے، میٹرک، FA BA، عالم، مفتی اور قاری ہیں، اور ہم بالکل ایکویلنٹس برابر تھے۔ ہم 1000 روپیہ ماہانہ لیتے تھے، اور سردار عتیق احمد خان صاحب وزیر اعظم وقت تھے، ان کے دور میں 403 لوگوں کو مستقل کیا گیا، اور 4 سے 98 لوگ اس وقت سے تاحال متاثر ہیں۔ کسی بھی دور میں ان کو مستقل نہ کیا گیا، وہ بیچارے بغیر تنخواہوں کے آج بھی گورنمنٹ سکولوں کے اندر کام کر رہے ہیں، جس کا ثبوت تمام آزاد کشمیر کے DOs نے ریٹن طور پہ لکھ کے دیا، جو میری فائل کے اندر موجود ہے، کہ یہ معلمین القرآن سکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں اور ان کو ہم تنخواہ بھی نہیں دیتے اور ان کو سرکاری رجسٹر پہ حاضری بھی نہیں لگانے دیتے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو متاثر ہمارے بھائی ہیں، کیا ان کی بیویاں نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے اوپر بیماری لاحق نہیں ہوتی؟ کیا یہ مٹی کھاتے ہیں، رزق نہیں کھاتے ہیں؟ آج ہمارے جو ارباب اختیار ہیں کیا وہ بھی بلا تنخواہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو ایک وقت کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو اقتدار کا ذمہ دار ہوتا ہے، عوام اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ بغیر تنخواہ کے وہ کام کر سکتے ہیں تو یہ میرے معلمین القرآن بھی بغیر تنخواہ سکولوں میں کام کریں گے، جو DOs نے لکھ کے دے دیا۔ صد افسوس کہ آج ہمارے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں، اور فاروق حیدر صاحب کے نام کے ساتھ 3 لفظ لگ رہے ہیں، محمد بھی، فاروق بھی، حیدر بھی۔ افسوس کہ حیدر، فاروق اور محمد، تو یہ ہمارے ایک صحابی کا قول تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مرے گا، پوچھ عمر سے ہوگی۔ آج قاری، مولوی، مفتی کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، پوچھ کس سے ہوگی؟ میں یہ سوال کرتا ہوں۔ بالآخر کہ ہمارا یہ مائنڈ نہیں تھا کہ ہم احتجاج کریں، روڈوں پہ آئیں، پروٹیسٹ کریں، لیکن حکومت نے لالی پاپ دیتے ہوئے 4 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ آج آپ کا کام کریں گے، کل کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ 12 رمضان تھا اور 18 جون کا تھا، میں اور میرے ساتھی جناب وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب کے ساتھ اسمبلی میں ملے، جس میں سیکرٹری تعلیم ارشاد قریشی صاحب بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے روزے کی حالت میں یہ وعدہ کیا کہ اسی سال آپ کا کام ہوگا۔ 3 سال بیت گئے، کام نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ وقت کے منسٹر اطلاعات مشتاق مناز صاحب نے الیکشن سے قبل مجھ سے وعدہ کیا، ان کے رہائش پہ میں
बैरियर टाउन किया, बाग के अंदर होडाबाड़ी में जो उनके किसी रिश्तेदार का मकान था, ये सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा सबसे पहले उलमा का काम होगा, हुकूमत आखिरी हज कोलियाँ खा रही है, इख्तिताम की तरफ है, और इन उलमा को बेजार और मददगार छोड़कर वोट हासिल कर। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ बताएं, एक तो आप ये वाज़े करें कि 3 नकाती आपका एजेंडा क्या है, और एजुकेशन मिनिस्टर से भी आपकी कोई इस हवाले से मुलाकात हुई या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हुई। कोरोना आ गया जी, आज टाइम नहीं कल आना, आज टाइम नहीं कल आना। उससे कबल उन्होंने ये यकीन वज़ीर आज़म ने, मिनिस्टर एजुकेशन ने, राजा नसार वज़ीर बरकियात, अब्दुल रशीद तराबी साहब, सरदार अतीक अहमद खान साहब, सरदार मीर अकबर खान साहब, जनाब राजा मुश्ताक मनाज़, सब लोगों के साथ में इन सब लोगों को लेकर मिला कि कुरान का मसला खदारा दुनिया देख रही है, इस कश्मीर में और उस कश्मीर में फ़र्क रखें। उस कश्मीर के अंदर भी कुरान पढ़ाने वालों को बेहतर स्केल दिया गया है, और इस कश्मीर में आपने जो कुरानी तालीम लाजमी का नोटिफिकेशन करार दिया है, ये लोगों और ममालिक की आंखों में धूल न झांकें, इनको मुस्तकिल करें, ताकि कुरान तो कारी ही पढ़ा सकता है, और तो कोई नहीं पढ़ा सकता है। मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेज़ी वाला कुरान नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह जब हम तंग आ गए, बिल आखिर हमने ये फ़ैसला किया, हमने हुकूमत को चार्टर डिमांड लॉन्च कर दिया। आज के इस इजलास में हमने ये फ़ैसला किया कि 11 जनवरी 2021 से आज़ाद कश्मीर के तमाम इज़ला के अंदर हम एहतजाज करेंगे। 20 जनवरी 2021 तक अगर हुकूमत ने हमारा मामला यकसू न किया तो 25 जनवरी 2021 से हम वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। सिर्फ मुअल्लिमुल कुरान नहीं होंगे हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदारिस के लोग होंगे, उलमा होंगे, तलबा होंगे, सिविल सोसाइटी होंगी, और हर मुसलमान हमारे साथ होगा। ख्वाह वो वकील है, वो काजी है, वो साफ़ी है, वो जज है, कोई भी है जो मुसलमान है, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा साथ देगा। और हम ये नहीं कि वहाँ से मार खा के वापस आ जाएँ, हम इसकी शहादत को, इस पे मरने को शहादत और बचने पे हम इसको शहादत समझेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा प्लान है। अच्छा ये बताएं, 13 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर दौरा बाग कर रहे हैं, उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है? उनसे कोई आपका वफद मिलेगा या आप एहतजाज करेंगे, क्या सूरत हाल है सर? जी, उसके लिए मैंने हुकूमत अरकान से कल रब्ता किया था, बिलखुसूस मुश्ताक मनाज़ साहब की टीम के साथ, और मुश्ताक साहब से भी कि आज रब्ता करूँगा कि अगर हमारे वफद की पुरअमन हालात में मीटिंग्स हो जाती है तो हमने बुला लिए हैं। ये तो हम आपको बता दूं कि मैंने आज की इस हाउस में इजलास में लोगों को ये कह दिया है कि सब लोग 13 तारीख को अब बाग आएँ, लेकिन हमने ये फैसला नहीं किया कि हमने क्या प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना है। ये फैसला हम उसी वक्त करेंगे कि अगर उससे कबल हमारी मुलाकात वो वाली मुलाकात नहीं कि जब हम ज़िला में हम DC ऑफिस के अंदर जनाब वज़ीर आज़म उम्रा करके आए थे, बाग से मौलाना अमीन हक साहब, अताउल्लाह शाह साहब, इम्तियाज़ सदीकी साहब, कारी अशरफ साहब और तमाम उलमा के मुत्तफ़िक़त, क्योंकि कुरान का मसला ये किसी मसलक का नहीं है, इसमें सब उलमा यकजान है, सब लोग मिले जनाब वज़ीर आज़म ये बुनियादी मसला हल करें। उन्होंने कहा जी ये मेरा वादा है, हल करूंगा, लेकिन ताहाल हल ना हो सका। अगर वादे पे ही टरखाना है तो हम मुलाकात नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे और रोडों पे बैठ के ये दुनिया को बताएंगे कि हम कुरान के ख़िलाफ़ कभी भी ऐसी हरकत या ऐसा गुनाहगार खेल नहीं खेलने देंगे कि दुनिया के सामने कि आज़ाद कश्मीर में कुरानी तालीम लाजमी है लेकिन स्कूलों में कोई कार्य नहीं है। जो चंद लोग लगे हैं वो भी स्केल 1 में लगे हुए हैं। अफसोस करोड़ों रुपए हुकूमत के पास तो मौजूद हैं। मैं फारूक अदर साहब के साथ कहता हूँ, मैं वादा कर, आपके पास फंड्स नहीं है, फंड्स भी मैं मुहैया करूँगा। मैं बताता हूँ कि इस वक्त 19 करोड़ रुपया कहाँ पड़ा जो कुरान के लिए रखा हुआ है। उस 19 करोड़ को उठा के यहाँ 9 करोड़ लोग 500 आदमी लग जाते हैं। दीगर कुछ यहाँ पे हमारे साथ और साथी भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा इस हवाले से इनकी क्या प्लानिंग है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हफाज़ कराम और कुर्रा हजरात जो है ये स्ट्राइक पे हैं। यकीनन ये रियासत के प्राइम मिनिस्टर समेत माशरे के हर फर्द के लिए ये बड़े सोच और फ़िक्र की बात है। चूँकि मज़हब इस्लाम से हमारा तल्लक है तो सबसे ज़्यादा हमें इन लोगों को अहमियत देनी चाहिए। और सर क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो आज आप एहतजाज पे हैं, टीचर्स पे भी तशद्दुद किया गया और आज आप भी एहतजाज पे हैं, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, इस हवाले से क्यों ऐसा हो रहा है? हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अमनुल्लाह और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए। जिस तरह मेरे भाई कारी अफराज साहब ने आपके सामने तफसीली बात आपके सामने रख दी है, मैं इसी को एंडोज करते हुए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत वक्त ने इससे कबल जो हमसे वादे किए हैं वह एक दफ़ा नहीं, वज़ीर आज़म साहब से हमने तकरीबन 20 मीटिंगें इससे कबल कर चुके हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर के हमारी जो तंजीम है वो हमारे साथ सारे साथी वज़ीर आज़म ज़फ़राबाद और दीगर अज़ला में हमने
وزراء سے اور وزیر اعظم سے ہم نے میٹنگ کیے ہیں، لیکن جب بھی میٹنگ کی وزیر اعظم صاحب سے یا متعلقہ کسی منسٹر سے، تو انہوں نے ہمیں یقین دلانی کرائی کہ آپ صبر کریں، 1-2 مہینے کے اندر آپ کا یہ جو متاثرین ہیں معلم کرام، ان کو ہم جو ہے نا مستقل کر دیں گے، اور آپ کا اسکیل اور کوٹا سینیٹی یہ جو چیز ہے یہ بھی ہماری فائل اس وقت مالیات میں تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ ان کو آپ کو اسکیل بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور دوسرا جو ہمارے ٹیچر اساتذہ کے ساتھ مظفر آباد میں جو تشدد ہوا ہے، ہم اس کی پورے اپنی اس میٹنگ کے اور اس سے قبل بھی ہماری جتنی بھی میٹنگیں پورے آزاد کشمیر میں ہو چکی ہیں، ہم بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ایک اساتذہ کرام کے بارے میں آج سے کچھ دن قبل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ آپ کسی دفتر میں اساتذہ یعنی معلم کوئی جاتا ہے اس کا احترام کریں، اور ایک طرف وہ یہی حکومت اساتذہ کے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، اور دوسری طرف اساتذہ پر لاٹھیاں اور جس طرح بے دردی کے ساتھ ان کے پر ظلم و ستم ہوا ہے، ہم بھرپور معلم کرام پورے آزاد کشمیر کی طرف سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جس طرح اساتذہ کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی، ہم اساتذہ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جس طرح قاری افراد صاحب نے یہ کہا ہے کہ مظفر آباد میں ہم بھی ایک بھرپور مظاہرہ کریں گے اور حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے معلمین القرآن کے اس موقف کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے یہ سعی کی ہے۔ میرے قائدین نے پہلے بھی آپ سے بات کر دی ہے، میں مختصر بات یہ کرتا چلوں کہ جو ہم نے اس وقت کی حکومت کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، اور جس میں متاثرین معلمین قرآن کا معاملہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوٹا مختص کرے، اور پھر جو ہے تیسرا جو ہے وہ اسکیل کا ہم نے حکومت کو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا ہے، اور ہم اپنے قائد کے ساتھ اور اپنے مرکزی قائدین کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں، اور کہ وہ حکومت ان چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جلد سے جلد عمل کروائے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ 21 تاریخ سے آگے جو ہے وہ مظفر آباد کا رخ کریں گے، اور بھرپور انداز میں اپنے احتجاج بھی کریں گے، اور ہم چونکہ کشتیاں جلا کے نکلے ہیں، اب جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے کفن سروں سے باندھ کے ہم جو ہے وہ نکل چکے ہیں، اور جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اگر وہ وعدہ کیا ہوا، انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی وعدہ کیا ہے، اور بارہا کابینہ کے اراکین سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، وہ بھی وعدہ کر چکے ہیں، وعدہ کے اوپر وہ اب جو ہے وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت ہے کہ وہ وعدہ وفا کریں، ورنہ جو ہے وہ تمام تر ذمہ داری وہ حکومت وقت کے اوپر ہوگی، کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا تو وہ حکومت وقت جو ہے وہ اس نقصان کی ذمہ دار ہے۔ بہت شکریہ یہاں پر موجود مظاہرین اور جتنے بھی بالخصوص آج اس احتجاج میں شریک تھے، حفاظ کرام قرا حضرات اور مفتی صاحبان، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا 3 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ جو انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کو فارورڈ کیا ہے، اگر اس کو 21 تاریخ تک تسلیم نہ کیا گیا تو یہ دارالحکومت مظفر آباد کا رخ کریں گے۔ تشدد کی صورت میں تمام تر ذمہ داری حکومت آزاد کشمیر پر عائد ہوتی ہے۔